جائیں گے. یہ ساری باتیں یہ قرآن سے لا کر دکھائیں. اگر نہیں لا کر دکھا سکتے تو اس کا مطلب یہ کہ روزے جیسی کوئی شے نہیں ہے، چونکہ ان کا اصول ہی یہی ہے کہ جو چیز قرآن میں نہیں وہ کہیں بھی نہیں. اسی طریقے سے اللہ نے قرآن میں زکوٰۃ کا حکم دیا. اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقہ. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لو. صدقہ کہتے ہیں زکوٰۃ کو. اور اللہ نے ایک مقام پر فرمایا وآتوا الزکاۃ، تم پر زکوٰۃ کو فرض کر دیا گیا. زکوٰۃ کس وقت دی جائے گی، کس مال پر دی جائے گی، کون زکوٰۃ ادا کرے گا اور کتنی زکوٰۃ ادا کرے گا، یہ سارا نصاب زکوٰۃ قیامت تک کا ٹائم دیتا ہوں، قرآن سے لا کے دکھاؤ. نہیں لا سکتے تو اس کا مطلب یہ کہ تمہارے اصول کے مطابق جو چیز قرآن میں نہیں تو پھر اس کا کوئی شرعی حکم نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح اللہ نے ہم پر حج فرض کیا. اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ فرماتا ہے اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو. قرآن میں اللہ نے حج کا حکم دیا. میں قیامت تک کا ٹائم دیتا ہوں. حج یہ حج کے مہینے میں کیا جائے گا. اس کے کیا کیا ارکان ہوں گے، اس کے کون کون سے واجبات ہوں گے، طواف کعبہ، صفا مروہ کی سعی، منی، مزدلفہ اور ان تمام مقامات پر ٹھہرنا اور دیگر چیزیں، یہ سارے کے سارے فرائض اور واجبات حج کے قرآن سے نکال کر دکھاؤ. اگر ان کی بات کو مان لیا جائے کہ جو چیز قرآن میں نہیں اس کا کوئی شرعی حکم نہیں، تو اب ذرا دیکھو نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، زکوٰۃ بھی گئی، حج بھی گیا، اور قربانی اور دیگر عبادات کا بھی یہی معاملہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کل شریعت نہیں ہے بلکہ شریعت کا ایک جز ہے. جن باتوں کو اللہ نے اجمالاً قرآن میں بیان فرمایا ہے، قرآن کی تشریح کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو نازل فرمایا. حضور علیہ السلام قرآن کی تشریح بیان کریں گے، تفسیر بیان کریں گے، اور احکامات شریعہ کی ذمہ داری اللہ نے حضور علیہ السلام کے ذمہ کرم پر چھوڑی. محبوب تم انہیں سکھاؤ گے، میں صرف حکم نازل کروں گا، طریقہ تمہارا ہوگا. تو پتہ چلا کہ صرف قرآن شریعت نہیں ہے بلکہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو کہ قرآن کی تشریح ہے اس کو بھی تسلیم کیا جائے گا. صحابہ کرام کے اجماع کو اور فقہاء کے قیاس کو بھی تسلیم کیا جائے گا. تب جا کے شریعت مکمل ہوگی. ان چاروں ماخوذ میں سے اگر کسی ایک کو بھی نکال دیں گے تو شریعت نامکمل ہو جائے گی. تو پتہ چلا کہ اگر ہم نے دین کو حاصل کرنا ہے تو حضور علیہ السلام سے دین لیا جائے گا اور اس معاملے میں کسی سے کوئی تعاون نہیں کیا جائے گا. اب انہوں نے قرآن کو پڑھا یہود و نصارہ کی محبت کی پٹی باندھ کر، اس لیے کہ وہاں سے ان کو ڈالر ملتے ہیں، تو دولت کی حرص اور طمع کی پٹی انہوں نے اپنی آنکھوں پہ باندھ رکھی. اس لیے ان کو قرآن میں وہ احکامات نظر ہی نہیں آتے جو ان کے من پسند نہیں ہیں. معاذ اللہ. حضور علیہ السلام کے گستاخ کو قتل کیا جائے گا، اس سے قتال کیا جائے گا. قرآن میں اس کا حکم موجود ہے. سورہ توبہ کے اندر اللہ نے 4 آیات اسی ضمن میں بیان فرمائی ہیں. اور حکم شرع یہ ہے کہ دین کا کوئی بھی حکم ہوگا وہ حضور علیہ السلام سے لیا جائے گا. چنانچہ قرآن پڑھ کر دیکھو اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ فرماتا میرا محبوب تم کو جو کچھ دے اس کو لے لیا کرو اور جن کاموں سے منع کر دے ان سے باز آ جاؤ. تو حضور علیہ السلام کی تشریحات اور حضور علیہ السلام نے قرآن کی جو تفسیرات کی ہیں اس کو مانا جائے گا. اب آؤ عاشقوں کی نگاہ سے ذرا پڑھ کر دیکھو تو تمہیں قرآن میں واضح احکامات نظر آئیں گے کہ جو کوئی حضور علیہ السلام سے عہد شکنی کرے اور اپنے عہد کو توڑے تو اس کا کیا سلوک کیا جائے گا. خود اللہ نے بیان کیا اور حضور علیہ السلام نے ان آیاتوں کو صحابہ کرام کے سامنے پڑھ کے سنایا. سورہ توبہ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَاقْتُلُوا
ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون۔ اللہ نے فرمایا اور اگر وہ اپنی قسموں کو توڑیں بعد اس کے کہ وہ وعدہ کر چکے تھے اور تمہارے دین میں طعن کریں، تو اللہ فرماتا ہے کہ ائمہ کفر کو قتل کرو، اس لیے کہ ان کی قسموں کی کوئی حیثیت نہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ جو حضور علیہ السلام سے اپنا کیا ہوا عہد توڑ کر حضور کے دین پر لعن طعن کرے گا، اللہ نے فرما دیا کہ اس کو قتل کرو اور اس کی قسم کی اب کوئی حیثیت نہیں تاکہ وہ باز آ جائے۔ ایک آیت ہو گئی قرآن سے، دوسری آیت کہ حضور علیہ السلام کے گستاخ کو قتل کیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا تقاتلون قوما نقضوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول فہم بدؤکم اول مرۃ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم ان کو قتل نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور انہوں نے رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا اور وہ اس کی ابتدا سب سے پہلے تم سے کرتے ہیں، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو اس آیت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو حضور علیہ السلام سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو توڑیں اور حضور علیہ السلام کی گستاخی کریں، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ رسول اللہ کو مدینہ سے نکال دیں گے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے اس کی ابتدا تم سے کی، تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ تمہیں اللہ کا خوف ہو، تم اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مومن وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور حضور علیہ السلام کے گستاخ کو چھوڑتا نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کو قتل کرتا ہے۔ دو آیتیں ہو گئیں قرآن سے، تیسری آیت یہ بھی سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا قاتلوہم یعذبوہم اللہ بایدیکم ویحزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدورکم من مؤمنین۔ اللہ نے فرمایا ان کو قتل کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں ان پر عذاب نازل فرمائے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان پر تمہاری مدد فرمائے گا اور اللہ مومنین کے سینوں کو شفا یاب فرمائے گا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی حضور علیہ السلام کی گستاخی کرے گا، اللہ فرما رہا ہے اس سے لڑو، اس کو قتل کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں اس پر عذاب نازل فرمائے گا، تم عذاب بن کے اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کے راستے میں دیوار بن جاؤ۔ اللہ فرما رہا ہے اس کو ہم رسوا کریں گے اور اس کے معاملے میں تمہاری مدد کریں گے، اور جب تم اس کو قتل کر دو گے تو اللہ تمہارے سینوں کو شفا یاب فرمائے گا۔ جو کڑن تمہارے دل میں ہے نا گستاخ رسول سے نفرت کی، اللہ اس آگ کو ٹھنڈا اس وقت کرے گا جب تم اس کو قتل کرو گے۔ چوتھی آیت اسی سورۃ توبہ سے اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا اللہ تمہارے دلوں کے غصے کو دور فرما دے گا اور اللہ جس کی چاہتا ہے توبہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ دلوں میں غصہ اس وقت ہوگا جب عشق مصطفیٰ کا نور سینے میں ہوگا۔ کوئی حضور کی گستاخی کرے اور تم برداشت کر لو تو اس کا مطلب یہ کہ تمہارے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں۔ اللہ فرما رہا تمہارے دلوں کو جو غصہ تمہارے دلوں میں اللہ اس کو دور فرمائے گا، اور اللہ جس کی چاہتا ہے توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ تو جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے سینوں میں ہے، جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں ارادہ کیے بیٹھے ہیں، اللہ ہر حال سے واقف ہے۔ یہ زبان سے عشق مصطفیٰ کے نعرے پڑھنا اور دل میں بغض مصطفیٰ کو لیے گھومتے پھرتے رہنا، اللہ خوب واقف ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ تو یہ چار آیتیں سورہ توبہ کی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے گستاخ کو قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کا یہی حکم ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کی سزا نہیں، تو ان کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا خوب فرمایا، یہ دارمی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سیاتی اناس سیجادلونکم بشبہات القرآن خذوہم بالسنن فإن اصحاب السنن عالم بکتاب اللہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کے شبہات کے ساتھ تم سے جھگڑا کریں گے،
تم ان کو سنت کے ساتھ پکڑو، سنت کے ذریعے سے ان کی پکڑ کرو، اس لیے کہ جو سنت والے ہیں وہی کتاب اللہ کو، قرآن کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ صرف قرآن سے مسئلے کا اخذ نہیں کیا جائے گا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جسے ہم سنت قرار دیتے ہیں اس میں بھی گہری نظر رکھی جائے گی۔ اسی دارمی شریف کے اندر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا قول بھی منقول ہے، وہ لوگ کہ جو صرف قرآن کو